دوسرا پچھتاوا جو بہت سارے لوگوں کو پچھتاتے دیکھا گیا وہ صحت کے ایام کا پچھتاوا تھا. جب بیمار ہوئے، تکلیف ہوئی، قوا مزمحل ہوئے یا بڑھاپا طاری ہو گیا، سجدے نہ ہو سکے، قیام نہ ہو سکا، رکوع نہ ہو سکا، تلاوت نہ ہو سکی، مناجات نہ ہو سکی، لذت ملاقات اور شوق ملاقات کی آبیاری نہ ہو سکی، رب کریم سے دعا گڑ گڑانے تضرع کو دل چاہا لیکن صحت نے ساتھ نہ دیا، ہاتھوں نے ساتھ نہ دیا، کمر نے ساتھ نہ دیا، مسجد میں باجماعت آنے کو دل چاہا لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا، لمبے قیام کو دل چاہا لیکن کمر نے ہمت نہ دی، سجدہ کرنے کو دل چاہا لیکن پوری طرح اپنی کمر کو جھکا نہ سکے وہ مریض، ان کا وضو کرنے کو دل چاہا لیکن پانی تک پہنچ نہ سکے وہ مریض، اذان سن کے بے چین ہونے لگے کہ آج مسجد توحید میں جانے کو دل تو چاہتا ہے لیکن ڈرپیں اتنی لگی ہوئی ہیں، آلات اتنے لگے ہوئے ہیں، یورین بیگ ایسے لگا ہوا ہے، ڈاکٹرز کی چڑھائی ایسے ہے، دوائیوں کی بھرمار ایسی ہے کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہو پاتی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی صحت اور جوانی کے ایام پہ پھر کتنا پچھتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے تھے تب ہم نے کیا نہیں. جب صحت تھی ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جب جوانی تھی ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی. میرے والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولانا یوسف رحمہ اللہ، حالانکہ زندگی بہت پیاری گزاری. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو ایک ایک گھنٹہ، پون پون گھنٹہ تنہائی اور خلوت میں دعائیں کرتے دیکھا ہے، قیام کرتے دیکھا ہے، رات کو 3 بجے اٹھتے بھی دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے بلا کے کہنے لگے، بیٹا اور میرے بیٹے، جوانی میں جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو. آج تیرا باپ یوسف، جب جوانی تھی سجدے میں اتنی لذت نہیں آتی تھی اور آج لذت آتی ہے تو سجدے ہوتے نہیں ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے، صحت وفا نہیں کرتی ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے حالات کے بدلنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ بڑھاپ سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، صحت سے فائدہ اٹھاؤ اپنی بیماری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ زندگی کے زیادہ مصروف ہو جانے سے پہلے.